آپ کو پتا ہے ورلڈ وار 2 کے بعد 5 سپر پاورز انٹرنیشنل لیول کے اوپر سامنے آئی ہیں اور آج تک وہی طے کرتی ہیں دنیا میں تمام سیاسی نظام کو. کیونکہ اب آپ کو پتا ہے ریاستیں تو ختم ہو چکی ہیں. پہلے تو ہوتا تھا امپائر کھڑی ہوتی تھی, اس کے اوپر ایک بادشاہ ہوتا تھا, اس کی حکومت ہوتی تھی. اب امپائرز تو ختم ہو گئی. آپ کو پتا ہے فرینچ ریولوشن کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے 20ویں صدی میں آ کے تو تمام امپائرز ختم ہو گئی اور کنٹریز بننا شروع ہو گئے. جب کنٹریز بنے تو ظاہر ہے کہ پھر جو طاقتور ملک ہیں وہ چھوٹے ملکوں کے اوپر اس طریقے سے قبضہ تو نہیں کرتے, لیکن اوپر بندہ اپنا بٹھا دیتے ہیں. ورلڈ وار 2 جیتنے کے بعد ابھی تک کوئی اتنی بڑی جنگ نہیں ہوئی کہ جس کے بعد کوئی اور ورلڈ چیمپئن سامنے آیا ہو. لہذا اس وقت بھی ورلڈ وار 2 کے جو ونر ہیں آلموسٹ اب آپ سمجھ لیں 55 سال وہ, اور یہ 80 سال ہونے والے ہیں. 1945 میں ختم ہوئی ورلڈ وار 2. 5 ورلڈ پلیئر سامنے آئے. نمبر 1 امریکہ, نمبر 2 یونائٹڈ کنگڈم, پہلے وہ گریٹ برٹن تھا, اس کی اپنی امپائر بھی ٹوٹ گئی ہوئی تھی. نمبر 3 فرانس, نمبر 4 چائنا اور نمبر 5 رشیا. اور یہی ہیں سپر پاورز جن کے پاس ویٹو کا اختیار ہے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے اندر. ایک بھی ان میں سے ویٹو کر دینا, چاہے 4 ملک ایک طرف ہوں, پوری دنیا کے سارے ملک 200-250 ملک ایک طرف ہوں, وہ قانون پاس نہیں ہو سکتا. یہ ویٹو پاور ان کے پاس ہے. یہ ورلڈ وار 2 کی وجہ سے ملی ہوئی ہے. ادروائز میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ ان 5 ملکوں سے زیادہ حقدار انڈیا ہے کہ اسے ویٹو پاور ملے, کیونکہ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی اس وقت انڈیا میں ہے. چائنا کو بھی اب کراس کر دیا انڈیا نے. اس وقت 1.5 ارب سے زیادہ آبادی ہو چکی ہے انڈیا کی. ظاہر ہے ان کی نمائندگی کوئی نہیں اقوام متحدہ کے اندر ویٹو پاور کے طور پر. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے غلام ہیں, گریٹ برٹن سے انہوں نے آزادی لی ہوئی ہے, ہم انہیں ویٹو پاور کیسے دیں؟ لہٰذا یہ ویٹو پاور کا تعلق کوئی انسانیت کی نمائندگی کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ ان پاورز کے ساتھ ہے جنہوں نے ورلڈ وار 2 جیتی تھی. اور انڈیا تو بھول جائے کہ اسے کبھی وہ ویٹو پاور دیں گے. پاکستان تو کسی کھاتے میں نہیں نا. انڈیا کا بھی میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ آبادی کے پوائنٹ آف ویو سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے, تو دنیا کی ریپرزنٹیشن اس حوالے سے تو ہونی چاہیے تھی نا, لیکن نہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے ارن کی ہے دنیا کی بادشاہت, اب ہمارا فیصلہ چلے گا. اس وقت تو انہوں نے آپس کے اختلافات کو مٹا کر ہٹلر کے خلاف یہ ساری جدوجہد کی, کیونکہ ہٹلر کا تو فتنہ قابو میں نہیں آ رہا تھا. آپ کو پتا ہے چند ہفتوں میں پورا یورپ اس نے ہڑپ کر لیا تھا. وہ تو رشیا میں آگے تک گھسنے کی اس نے غلطی کی اور وہ سردی کی وجہ سے مارا گیا, اور پھر رشیا جو ہے وہ پہنچ گیا جرمنی کے اندر اور ہٹلر نے خودکشی کی. ادروائز اس وقت تو یہ فتنہ تھمنے والا نہیں تھا. اس زمانے کے اندر کروڑوں میں لوگ مارے گئے. 6 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں ورلڈ وار 2 میں مرے ہیں, اتنے ہی زخمی ہوئے ہیں. اور افواج کی تعداد, ہم تو آج کہہ رہے ہیں ہماری فوج زیادہ ہے 10 لاکھ. اس زمانے میں ذرا دیکھیں, ہٹلر 30 لاکھ فوج جو ہے وہ یورپ میں داخل کی ہوئی ہے, 40 لاکھ فوج جو ہے وہ رشیا میں داخل کی ہوئی ہے. کروڑوں میں فوج تھی بھائی, مخالفین کی بھی. بہرحال یورپ اور امریکہ نے اس جنگ سے سیکھا. اس کے بعد کافی حد تک دنیا میں سکون آیا, ایٹ لیسٹ اپنے ملکوں میں تو انہوں نے پیس کر لی ہے. رہا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا مسئلہ, وہ تو اسی طریقے سے چل رہا ہے, اسی لیے پروکسیز وہاں پر ہوتی ہے. تو وہ ورلڈ وار جیتی, اس وقت تو ان کے مفادات تھے کامن, لیکن بعد میں ظاہر ہے ایک ٹسل تو ہوئی. جب سپر پاور سامنے آتی ہیں پھر 2 بلاکس بن گئے, ایک رشین اور ایک امریکن, اور ان کی کولڈ وار شروع ہوگی سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ کے اندر. اس میں ہماری بدقسمتی کہ ہم امریکن بلاک میں چلے گئے, ہمیں نہ رشین میں جانا چاہیے تھا نہ امریکن میں. بہرحال ہمارے ساتھ جو امریکہ آج تک کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ رشین بلاک میں چلے گئے. انڈیا جیسے ملک جو ہے سمجھدار ہے, انہوں نے دونوں سے بنا کے رکھی ہوئی تھی طریقے سے, اور دیکھ لیں دونوں سے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں. تو اسی چکر میں میدان جنگ تو پھر
تھرڈ ورلڈ کنٹریز بن جاتے ہیں. شام بھی اسی لیے میدان جنگ بنا ہوا تھا کہ رشیا اور امریکہ کی کولڈ وار. لہذا یہ جو ابو محمد جولانی صاحب ہیں اس وقت حیت التحریر الشام کے جو امیر ہیں, یہ کوئی انہوں نے جنگ جیت کے بشار الاسد کو یہاں سے نہیں بھگایا, بیسیکلی تو امریکہ نے جنگ جیتی ہے. یہ سارا لیٹسٹ اسلحہ, ان کی ٹریننگ یوکرین میں ہوئی امریکہ اور نیٹو کے ذریعے, اور ظاہر ہے کہ نیٹو میں آپ کو پتا ہے ایک اسلامک ملک بھی ہے یورپین ٹرکی. یہ ساری ان کی سپورٹ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں. انہوں نے ٹرین کیا ہے اور ان کو وہاں پر گھسایا اور وہ فوج ان کا مقابلہ نہیں کر سکی. بیسیکلی یہ اس وقت آپ سمجھ لیں امریکہ اور نیٹو کی جیت ہوئی ہے اور رشیا کی ہار ہوئی ہے. ہاں, یہ کوئی ایچ ٹی ایس کی جیت اور بشار الاسد کی ہار نہیں ہے. ہاں بظاہر یہی نظر آ رہا ہے, لیکن پیچھے ریئلٹی یہ ہے. نیٹو 1949 میں انہوں نے بنائی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن. اس میں 32 ملک ہیں, ایک ہی اسلامک ملک ہے ٹرکی, باقی یورپین ملک ہیں, اور ظاہر ہے روح رواں اس میں امریکہ ہے. یہ 32 ملکوں کا اتحاد اس لیے تھا کہ ابھی تو رشیا نے ہٹلر کو مات دی اور ورلڈ وار 2 میں ایک مین کردار تھا, امریکہ کے بعد سب سے بڑا رشیا کا تھا. کل کو یہ یورپ کے اوپر قبضہ نہ کر لے, کیونکہ ہٹلر سے پہلے تو رشیا اور یورپ کی جنگیں آپس میں رہتی تھی, اور جب سلطنت عثمانیہ تھی اس وقت ان کی بھی آپس میں جنگیں رہتی تھی. تو انہوں نے کہا مستقبل میں ورلڈ وار 2 کے بعد رشیا کہیں اپنی ریولوشن یورپ میں نہ لے جائے, جو آپ کو پچھلے 1.5-2 سال سے جنگ نظر آ رہی ہے یوکرین کی اور رشیا کی. اب وہ یوکرین کو ساری سپورٹ نیٹو کر رہی ہے, امریکہ کر رہا ہے. یہ میں آپ کو ورلڈ پالیٹکس بتا رہا ہوں کیا چل رہی ہے. ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یہاں پہ, میں کچھ مولویوں کو سن رہا ہوں, ان بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں الحمدللہ پہلے افغانستان میں دیوبندیوں کی حکومت آئی تھی, اب اہل حدیث کی حکومت آ گئی ہے وہاں پہ شام کے اندر. یہ دیوبندیوں کی حکومت آئی تھی الحمدللہ, چوری کے پیسے پہ چلنے والی اکانومی. کیا اسلامک حکومت آئی بھائی؟ 3 سال ہو چکے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کیا نظام چل رہا ہے. الٹا پاکستان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے, یہاں کی دہشت گرد تنظیموں کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے, ٹی ٹی پی کو. پھر جس طریقے سے افغانستان میں امریکہ نے قبضہ کیا اور طالبان کو لڑنا پڑا ان کے خلاف, ظاہر ہے وہ تو جہاد تھا, ایک کافر آپ کے ملک کے اوپر مسلط ہو گیا, اور شکر الحمدللہ اس سے جان چھوٹی, لیکن آسانی سے نہیں, لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے. اب اسی افغانستان کے اندر داعش جو اہل حدیث کی جماعت ہے وہ طالبان کے ساتھ لڑ رہی ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے ایک منسٹر کو انہوں نے شہید کر دیا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. شام میں تو چلے سنی شیعہ کنفلکٹ تھا, یہاں پر تو سنی سنی کنفلکٹ ہے, حنفی دیوبندی سنی ورسز اہل حدیث سنی. لہذا وہ لوگ جو یہاں جہاد کے اوپر بات کرتے ہیں یا وی لاگز بنا کے مسلمانوں کے بچوں کا دماغ خراب کرتے ہیں اور خود ساری فیسلٹیز گوروں والی ویل کر رہے ہیں, لیٹسٹ سمارٹ فون ان کے پاس ہوتا ہے, جدید اسلحہ ان کے پاس ہوتا ہے, نئی گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں, اے سی والے گھروں میں بیٹھکس میں بیٹھ کے پورا دن وہ چیٹنگ کرتے ہیں, پھر اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے اے سی والی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں یا جمعہ پڑھاتے ہیں, اور پھر کسی اے سی والی جگہ پہ جا کے کوئی ڈنر کرتے ہیں, پوری لگژریس لائف گزار رہے ہیں, اور آپ کو وہ جہاد کی آیات سنا رہے ہوتے ہیں. بھائی دنیا میں ہمارے علم کے مطابق اس وقت کہیں پر بھی کوئی جہاد نہیں ہو رہا سوائے ایک جگہ کے, اسرائیل بدماش امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ مسلمانوں پر ظلم کر. تو باقی یہ سارا سنی شیعہ کنفلکٹ یا قبائلی تعصب یا افغانستان میں آپ کہہ لیں پشتون موومنٹ, یہ کوئی اسلامک موومنٹ نہیں تھی. اسلامک موومنٹ ہوتی تو کامیاب ہوتے ہی, جس طرح ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی جس طرح طالبان کی حکومت آئے گی ایک بریگیڈ وہ کشمیر کی طرف روانہ کریں گے, ایک جو ہے فلسطین کی طرف, اور مسلمانوں کو آزاد کروائیں گے. انہوں نے تو بیان تک نہیں دیا, نہ کشمیر کے حق میں نہ فلسطین کے حق میں.
کیونکہ ان کا قطر میں ایگریمنٹ ہوا تھا امریکہ غوث وقت کے ساتھ. غوث وقت تو امریکہ ہے اس وقت کہ بھائی ہم باہر کوئی پنگا نہیں لیں گے, آپ سے وعدہ کرتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ امریکہ افغانستان چھوڑ کر گیا ہے. افغانستان میں امریکہ نے جنگ نہیں ہاری, جنگ روک دی ہے کیونکہ خرچہ بہت زیادہ ہو رہا تھا. ادروائز 20 سال سے بیٹھے تھے, آگے بھی بیٹھے رہتے. طالبان تو تورا بورا کی پہاڑیوں میں پناہ لیے ہوئے تھے, اور وہ پہاڑیاں بھی اس مینیجبل فارم میں, ان میں جو غار بنے ہوئے تھے وہ امریکہ نے رشین وار میں اس وقت کے مجاہدین کو بنا کے دی تھی وہ ٹنلز. وہ بھی کوئی مسلمانوں نے نہیں بنائی ہوئی ہیں ٹنلز جن میں یہ پناہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے. پھر امریکہ یہاں سے چلا گیا کیونکہ سامنے نکل کے تو امریکہ ان کا مقابلہ لڑائی میں, زمینی جنگ میں تو نہیں کر سکتا تھا. ان کے پاس بھی اسلحہ تھا. کون سا اسلحہ؟ جو رشین چھوڑ کے بھاگے تھے, یا اب رشیا کولڈ وار کے طور پر طالبان کو اسلحہ دے رہا تھا امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے, اپنا بدلہ اتارنے کے لیے, جس طرح اس زمانے میں امریکہ نے اسلحہ دیا تھا مجاہدین کو رشیا کے خلاف لڑنے کے لیے. یہ سارے کے سارے معاملات ہمارے اس پڑوسی ملک میں چل رہے تھے. امریکہ کارپیٹ بمنگ کرتا تھا, ہزاروں لوگ شہید ہو جاتے تھے. وہ تو اب وہ خرچہ نہیں اٹھا پا رہا. پھر وہاں پر ان کی عوام نے بھی کہا ہمارے ٹیکسز کا پیسہ آپ کہاں لگا رہے ہیں, تو مجبوراً انہیں اپنی فوجیں نکالنی پڑی. ادروائز یہ ریالٹی ہے کہ ایئر سٹرائکس نے اس وقت دنیا کی کایا کلب کر دی ہے. جدید اسلحے نے تو کی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ 1000 تلوار والے لوگ اگر میدان جنگ میں آ جائیں اور سامنے سے ایک شخص آ جائے کلاشنکوف لے کے, وہ اکیلا بندہ سب کو بھون دے گا. اس وقت یہ ڈفرنس آ گیا. صحابہ کرام کے زمانے میں یہ ڈفرنس نہیں تھا. تعداد کا ڈفرنس ضرور تھا, لیکن اسلحہ برابر کی ٹکر کا ہوتا تھا. اگر یہاں سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر گھوڑے پر بیٹھ کر میدان جنگ میں رومن جنرل سے لڑنے گئے, تو رومن جنرل بھی سامنے سے تلوار لے کر آتا تھا. یہ نہیں تھا کہ اس کے پاس کوئی کلاشنکوف ہوتی تھی, ورنہ تو حضرت خالد ابن ولید اس تک بھی نہ پہنچ سکتے. تلوار بامقابلہ تلوار. لیکن اب ایسا نہیں ہے بھائی. اب جدید اسلحہ, لیزر گائیڈڈ میزائل, ڈرونز, اور سب سے بڑھ کر ایئر سٹرائکس, کارپیٹ بمنگ, اس نے بہت بڑا ڈفرنس کریٹ کر دیا. یہ باتیں میں آپ کو بزدل بنانے کے لیے نہیں کر رہا, آپ کو کسی کمپلیکس میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں کر رہا. ریالٹی بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے دنیا کی امامت حاصل کی ہے. ہمیں بھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ کر یہ امامت حاصل کرنی ہے. یہ پھونکے مارنے سے, وظائف کرنے سے کچھ نہیں ہونا. یہ ساری چیزیں نور علی نور ہوتی ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. آج تک کوئی دم کر کے کسی کا ختنہ کر سکا ہے؟ ختنے کے لیے بلیڈ ہی چلتا ہے, ورنہ تو نبی علیہ السلام کو وظیفہ بتایا جاتے نا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے پھونک دینا تو ختنہ ہو جائے گا. اس طرح تو نہیں ہوتا. دنیا میں تو ایسے معاملات نہیں چلتے. سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد کے لیے تیاری رکھو پلے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ. اس زمانے کے اندر ظاہر ہے کہ سب سے اسٹرانگ چیز یہی تھی, سب سے تیز ویپن جس پہ آپ بیٹھ کے لڑنے کے لیے جا سکتے تھے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. نبی علیہ السلام خود نیزہ بازی اور جو تیر چلانے کی مشقیں تھیں ان کو آبزرو کیا کرتے تھے, صحابہ کرام کی ٹریننگ کو مسجد نبوی کے اندر. اور آج تک یہ ویلڈ ہے, طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. آج وہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہو چکے ہیں. 5000 10,000 کلومیٹر دور آپ گھر بیٹھ کر پھینک سکتے ہیں ہتھیار. کسی جنرل کو تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں. وہ تسلی سے اے سی والے کمرے میں بیٹھے اور کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کمانڈ ایشو کرے اور اگلے ملک کا برکس نکال کے رکھتے. یہ اتنا ڈفرنس آ چکا ہے بھائی. اس وجہ سے اگر جہاد اور قتال کے معاملات کو لے کر چلنا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ ساری ٹیکنالوجی حاصل کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے بعض علماء اس وقت اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے علامات قیامت کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروانے کے لیے آ گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی اسلام کے ساتھ کوئی اخلاص ہوتا ہے ان کا؟ وہ اپنے یوٹیوب کے ویوز کے لیے, کوئی ڈالرز کے لیے, یا بعض لوگ مخلص بھی ہوں گے اپنی وشفل تھنکنگ کے اندر
چونکہ وہ خود تو جا نہیں نہ سکتے تو وہ وی لاگ بنا دیتے ہیں لوگوں کے بچوں کے لیے. جس طرح یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں ہماری پولیٹیکل جماعتیں جتنی ہیں ان کے لیڈرز، ان کا آپ کو کوئی بچہ کسی دھرنے میں کسی پروٹیسٹ میں نظر نہیں آئے گا. اپنے بچے باہر سیٹ کیے ہوئے ہیں اور وہ بچے باہر بیٹھ کے ٹویٹیں کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک کے اوپر کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ کر دیں وہ کر دیں. تو بڑا آسان کام ہے وہاں بیٹھ کے یہاں فتنہ، کیونکہ آپ نے خود تو آنا نہیں نا ادھر، گراؤنڈ ریئلٹی تو آپ نے فیس نہیں کرنی، لوگوں کے بچوں کو آپ قربان کریں. تو اسی طریقے سے یہ دیندار لوگ بھی مجاہدین اور فلاں فلاں اللہ کے بندوں، کون سا جہاد اور کون سے مجاہدین یار، اللہ سے ڈر جاؤ. کس چیز کو تم جہاد کا نام دے رہے ہو؟ پراکسیز بنی ہوئی ہیں امریکہ اور رشیا کی، سنی شیعہ کنفلکٹ ہے جس کا جہاد اور قتال کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. لہذا سورہ التوبہ کی آیات پڑھ کر، سورۃ النساء کی آیات پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرنا، اور آج کل یہ شام، جیسے ہی کوئی شام میں معاملہ ہوتا ہے نا، وہ ساری حدیثیں صحیح مسلم شریف کی، سنن نبی داؤد کی نکال کے تو وی لاگ کرنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. جی قرب قیامت کا وقت آ چکا، اب جناب امام مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں، دجال نکلنے والا ہے، عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہونے والا ہے. بالکل یہ سب کچھ ہونا ہے. یہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، میری اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہے. لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا بھائی، نہ اس وقت کا اس وقت سے فی الوقت کوئی لینا دینا ہے. شاید سینکڑوں سال اور لگ جائے، اور اللہ نہ کرے کہ وہ فتنہ ہمارے دور کے اندر آ جائے، وہ آزمائش اللہ نہ کرے. ویسے انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ ان احادیث میں جو ترتیب بیان ہوئی ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. 2011 میں عرب سپرنگ آئی، ہمارے یہاں جیلم شہر میں بھی کتنے بچے گمراہ ہوئے، اور وہ شام سے متعلق حدیثیں لا لا کے کئی جو ہے وہ داعش کے ساتھ شامل بھی ہو گئے. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ وہ ہماری جو یہ اہل حدیث کی جماعت تھی، جماعت الدعوہ، اس کے مجاہدین بیچارے بے روزگار تھے، انہوں نے بھی داعش کی شمولیت اختیار کر لی. پھر ایف اے ٹی ایف حافظہ اللہ تعالی آیا، پھر فوج کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے. ہماری پھر فوج نے کہا کہ جی یہ جہادی تنظیموں سے اب ہاتھ ہمیں اٹھانا ہوگا. ڈان لیگز جو اس وقت انہوں نے نام دیا تھا، وہ بعد میں پالیسی بن گئی ملک کی کہ بھئی یہ کام اب ہم نے نہیں کرنا. وہ سارے نوجوان داعش میں چلے گئے. کتنے پڑھے لکھے لوگ، انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی اسلامک ریولوشن آ گئی ہے. تو جہاد اور قتال کے نام کے اوپر دھوکہ دیا جا رہا ہے. شام سے متعلق جو احادیث ہے نا جی، وہ زیادہ تر صحیح مسلم کے اندر ہیں. وہ احادیث بخاری میں بھی دجال سے متعلق، عیسیٰ ابن مریم سے متعلق احادیث ہے. مشکات المصابیح، جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کے نوٹس ہیں یہ 3 جلدوں پہ، انکلوڈنگ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. اس کی آپ تیسری جلد کھولیں، یہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ PDF کی فارم میں مشکات موجود ہے، اور ہارڈ کاپی آپ ہماری اکیڈمی سے منگوا سکتے ہیں. ہم نو پروفٹ نو لاس، بلکہ تھوڑے سے لاس کے اوپر ہی دے دیتے ہیں. اکیڈمی میں تو آج کی ڈیٹ میں یعنی کہ 15 دسمبر 2024 ہم نے 3000 اس کی قیمت رکھی ہوئی ہے، مارکیٹ میں 9000 کی ہے. باقی پیسے اکیڈمی برداشت کرتی ہے. لیکن یہ صرف آفر ان کے لیے جو یہاں آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ باہر سے کوئی بندہ آیا یہاں سے خرید کے باہر جا کے بیچنا شروع کر دے. نہیں، ہم نے اس میں اپنی جیب سے پیسے لگائے. اور ڈاک میں آپ کو یہ 6000 روپے کی ہم بھیج دیتے ہیں، کیونکہ TCS کے تھرو بھیجنی ہوتی ہے تو اس کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے. یہاں آ کر آپ 3000 کی لے سکتے ہیں. اس کی آپ تیسری جلد کھولیں، اس میں جو علامات قیامت سے متعلق چھوٹے چھوٹے چیپٹرز ہیں، کئی ایک چیپٹرز ہیں، وہ آلموسٹ 161 احادیث ہیں، یعنی 150 سے زیادہ احادیث ہیں. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق مشکات المصابیح میں 5360 سے لے کر 5520 تک مسلسل یہ احادیث ہیں، جس میں دجال سے متعلق احادیث، نزول عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق احادیث، علامات قیامت سے متعلق احادیث، شام سے متعلق، امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق، قرب قیامت میں جو ملاحم ہونی ہے یعنی جنگیں، ان سے متعلق، فتن سے متعلق، یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پر مل جائیں گی.
اور واضح آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ ٹائم پیریڈ بالکل ڈیفرنٹ ہے. شام کے حوالے سے جو احادیث ہیں یہ بالکل قرب قیامت والی احادیث ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق اور ان کے دجال کو قتل کرنے سے متعلق ہیں. اس دور سے متعلق نہیں ہے, کیونکہ اس میں تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں قسطنطینیہ کو فتح کریں گے, یعنی استنبول کو. تو استنبول تو آلریڈی اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے. اس کا مطلب ہے کہ ترکی بھی کافروں کے قبضے میں چلا جائے گا. بیت المقدس کو فتح کریں گے, اس کا مطلب ہے کہ بیت المقدس اسرائیل کے قبضے میں ہوگا. اس وقت بھی ہے اور اب گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہا ہے. اس لیے دیکھیں انہوں نے کچھ عرصے بعد شام این ممکن ہے اسرائیل کے پاس آ جائے. گولان کی پہاڑیاں تو انہوں نے قبضے میں کر لی ہیں. اور میرے منہ میں خاک, مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ شاید مستقبل میں ایران تک بھی اسرائیل کی حکومت پہنچ جائے, جو نظر آ رہا ہے. اور یہ سارے کا سارا معاملہ وہ 7 اکتوبر 2023 سے جو سٹارٹ ہوا تھا, حماس کے جو اٹیک تھے, اس وقت دنیا اسرائیل کے اوپر تان کر رہی تھی کہ جی اسرائیل کو پتہ ہی نہیں چلا, ایک دن میں 5000 اٹیک ہو گئے. اور بھائی ان کو سب کچھ پتا تھا, وہ اس کے لیے گراؤنڈ تیار کر رہے تھے. وہ تو بڑے خوش تھے, اندر تھے کہ ایک بار یہ حملہ کریں, پھر ہم اس حملے کو بنیاد بنا کر ان کو ختم کر دیں گے. اور آپ میری اس وقت بھی ویڈیو دیکھیں, میں نے سٹارٹ میں کہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ اب اسرائیل رکے گا جب تک کہ اس پورے معاملے کو ختم نہ کر دے. یہ میری خواہش نہیں تھی, نعوذ باللہ. میں تو کہتا ہوں آج امریکہ ختم ہو جائے, اسرائیل ختم ہو جائے, ٹھیک ہے, ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو پریزیڈنٹ بنا دیں امریکہ کا, اور مولانا عمران خان صاحب کو رشیا کا پریزیڈنٹ بنا دیں, ٹھیک ہے جی, مفتی منیب الرحمان صاحب کو پاکستان کا, ٹھیک ہے, تقی عثمانی صاحب کو افغانستان کا, ٹھیک ہے نا. وہ تو ہماری خواہش ہے, لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹیز اپنی جگہ موجود ہے, ان سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم پولیٹیکل جماعتوں کی طرح اپنی خواہشات کے اوپر ویلاگز بنا کے خود سے تو نہیں لوگوں کو بتا سکتے کہ اب یہ ہونے والا ہے اور اب فلاں ہونے والا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بندہ تو 1.5-2 سال سے اندر ہی ہے, اور 150 دفعہ وہ آزاد ہو چکا ہے ان 1.5 سالوں کے اندر, لیکن جیل میں ہے. جیل وہ اکیلا کاٹ رہا ہے, باہر تو صرف مزے لے رہے ہیں لوگ, اس کے نام کے اوپر چندہ بٹور رہے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں اپنی. تکلیف سے تو ایک بندے کو گزرنا پڑ رہا ہے نا. تو یہ ساری چکر بازیاں ہوتی ہیں, اس کا گراؤنڈ ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو وہ احادیث آپ پڑھ کے دیکھیں, اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں, بالکل اس کے الٹ ہے. اس میں تو یہ ساری اسلامک جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں یہ ختم ہونی ہیں, اس کے بعد اس فال کے بعد پھر دوبارہ سے رائز ہونا ہے, اور اس میں مسلمانوں کے لیڈر امام محمد مہدی علیہ السلام سامنے آئیں گے, اور پھر دجال کا فتنہ آئے گا جو امام مہدی کے قابو نہیں آئے گا. پھر اس کے لیے غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ ابن مریم دنیا میں نزول فرمائیں گے. اس کے اوپر میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. اس وقت دنیا کو بتانا کہ جہاد اور قتال کے نام کے اوپر یا اسلامک گورنمنٹ کے نام کے اوپر ایک فرقہ دوسرے فرقے کے ساتھ, ایک سپر پاور دوسری سپر پاور کے ساتھ کیا کرتی ہے وہ آپ کو پتا چلنا چاہیے. لہذا یہ آنکھیں کھولیں اور کسی بھی اس قسم کی نیوز کا شکار نہ ہو جائیں کہ آپ ڈی ٹریک ہو جائیں اپنے راستے سے. اینڈ آف ٹائمز کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے آپ کو بتا دیا, اس میں تو یہ تمام تباہیاں ہونی ہیں, اس کے بعد مسلمانوں کا رائز سٹارٹ ہونا ہے. اس اعتبار سے تو اس زمانے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آج کل کی صورتحال کے ساتھ. لہذا یہ دوبارہ سے جو احادیث دریافت کر لی ہیں, پہلے سے موجود تھیں, 2011 میں بھی سامنے آئیں, پھر جب داعش کو شکست ہو گئی پھر وہ دوبارہ سے لوگوں نے اپنی لائبریریوں میں واپس شام والی حدیثیں رکھ دیں. پھر 2017 میں یہ تنظیم بنائی ابو محمد جولانی نے, حیت التحریر الشام, اس کے کامیابی کے بعد یہ 8 دسمبر 2024 کو اب دوبارہ سے وہ لائبریری سے حدیثیں برآمد ہو گئی ہیں. کچھ عرصے بعد انشاءاللہ یہ پھر واپس وہاں چلی جائیں گی. یہ اس زمانے سے متعلق ہی نہیں ہے, یہ اس زمانے سے متعلق ہے جب یہ سارے کے سارا سسٹم کفار کے ہاتھوں میں چلا جائے گا اور پھر ایک نیا قتال ہوگا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اس میں تو ہے کہ قسطنطینیہ فتح ہوگا. تو اس وقت تو الحمدللہ قسطنطینیہ مسلمانوں کے پاس ہے, آج کا استنبول.
اس کا مطلب ہے یہ بھی جاتا رہے گا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یورپ کو بڑا چبھتا ہے ملک ترکی. ایک ہی ملک ہے مسلمانوں کا جو یورپ کے سینے میں ہے, اور انہیں کسی صورت یہ ملک بھاتا نہیں ہے, اور سازشیں کرتے رہتے ہیں. کیونکہ سلطنت عثمانیہ جب ختم ہوئی تو یہی وہ اس کی باقیات ہیں, اور اس وقت کمال اتا ترک نے بڑی بہادری کے ساتھ اور معاملہ فہمی کے ساتھ ایٹ لیسٹ ترکی کو ایز اے ملک بچا لیا. باقی اس کا جو کردار تھا وہ کس قسم کا تھا وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے اس زمانے میں, جبکہ آپ سمجھ لیں دنیا کی ساری سپر پاورز ایک طرف کھڑی ہوئی تھی. ترکی کا تو انہوں نے کچومر نکال کے رکھ دینا تھا, لیکن پھر بھی اتنا بڑا ملک مسلمانوں کو مل گیا, اللہ کا شکر ہے. اس وقت وہ ایک سیکولر ملک کے طور پر انہوں نے ایکسپٹ کیا, لیکن آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ اسلامک ریولوشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سٹارٹ کی عرب کی سرزمین سے, بلکہ ریوائیو کی, اسلام تو ہمیشہ سے ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے, وہ وقتی طور پر حکومت میں نہ رہے, لیکن وہ چنگاری کبھی بجھتی نہیں ہے, وہ انقلاب کبھی ختم نہیں ہوتا. انقلاب آج بھی دنیا میں ہر جگہ موجود ہے, چاہے حکومت میں بھی نہ ہو تب بھی. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ اب وہاں پر طیب اردگان جیسا حکمران آ گیا, اگرچہ وہ بھی ایک آلموسٹ ڈکٹیٹر ہی ہے, لیکن بہرحال پچھلے جتنے حکمران ہیں ان سے بہتر ہے. اسلام کے لیے وہ تڑپ رکھتا ہے کمزوریوں کے باوجود. ایک مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ڈھارس ہے وہ بندہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے.